باجوہ صاحب خود اس ملک کے لیے خطرہ تھے اور انہوں نے وہی کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آج یہ پاکستانی قوم پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ گرائی اور ایک غیر آئینی اس نے کام کیا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ جیلیں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہیں، اور صرف خان صاحب اناؤنس کریں گے تو یہاں سے انشاءاللہ بہت سارے لوگ آلریڈی تیار ہیں۔ یار رانا ثناء اللہ کی تو بات ہی نہ کریں نا، وہ تو جعلی سی مونچھیں لگا کے ادھر گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ تو اس 26 کلومیٹر کے اندر جو اسلام آباد ہے اس کو نہیں کنٹرول کر سکا، تو پورے اسلام آباد کے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو، ان کے بزرگوں کو، خواتین کو یہ کیسے کنٹرول کرے گا؟ باجوہ صاحب خود اس ملک کے لیے خطرہ تھے اور انہوں نے وہی کام کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آج یہ پاکستانی قوم پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ میں نے گورنمنٹ گرائی اور ایک غیر آئینی اس نے کام کیا، اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور اس کو ان عدالتی کٹاروں کے اندر لے کے آنا چاہیے تاکہ آئندہ سے ایسی کوئی حرکت اس پاکستان میں نہ ہو سکے، اور پاکستان کی جو ایک جمہوریت ہے اس کو چلنے دیا جاتا، اس کو ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کی جس نے دنیا میں عزت کرائی، جس نے پاکستان کے لیے جب دنیا پوری کی معیشت مائنس میں گئی کرونا کی صورتحال میں کے اندر، تو اس وقت وہ ایک سٹیبل اس ملک کو کیا، اور اس کے بعد جو خان صاحب بات کرتے ہیں کہ آزاد فارن پالیسی ہونی چاہیے، تو وہ بالکل اگر وہ ان چیزوں کو خطرہ سمجھتے ہیں تو یہ خطرہ تو پاکستان کی عوام مول لینا چاہتی ہے۔ یہ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان کے ہرے پاسپورٹ کی عزت ہو، ہمارے جو ہمارا حکمران ہو اس کی عزت ہو، اس کے اوپر باہر کی دنیا میں آرٹیکل نہ لکھے جائیں کہ اس نے پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ چوری کیا ہے۔ اور آج جس امپورٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے سپورٹ کیا اور یہ سازش کی، اور سازش کا حصہ باجوہ صاحب بنے، انہوں نے اس ملک، اس قوم، اس پاکستانی غریب عوام کے ساتھ ظلم و ستم کیا کہ آج وہ چلتا ہوا ملک جو بالکل ایک ٹریک کے اوپر چل رہا تھا اس کو ڈی ٹریک کیا۔ آج پاکستان کو جو اس وقت معاشی حالات ہیں، جو اس وقت ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچا ہوا ہے، وہ صرف باجوہ صاحب کی وجہ سے پہنچا ہے، اور انہوں نے خود اعتراف جرم کر لیا۔ تو ہماری اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں۔ بس جی آخری سوال آپ سے کروں گا جی، کیپٹن صفدر صاحب کا، میرا ہاتھ بھی تھک گیا جی، کیپٹن صفدر صاحب کی جانب سے ایک بڑی نازیبہ گفتگو کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ اس وقت خواتین کا بغیر نکاح کے ہم بستری کرنا مردوں کے ساتھ جائز ہے۔ دیکھیں جی، میں اس کے اوپر جی ایسی چیزوں کے اوپر میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ غیر مہذب گفتگو ہے، اور اس کے اوپر کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ایسا نہیں کرتے، اور نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، وہ ویسے آج کل کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کہ داتا صاحب کے ہاں وہ گئے، وہ کل پرسوں بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے، پتہ نہیں کوئی سوٹا مارا ہوا تھا، وہ سائیں سے بنے ہوئے ملنگ ہوئے ہوئے، تو ان کے بارے میں کیا بات کی جائے۔ لیکن باتیں جو انہوں نے کی، انہوں نے دیکھیں وہ لیڈر جو پاکستان میں گھوم رہے ہیں، ان کی اپنی بیوی ہے، وہ کہتے ہیں یہ وزیر اعظم کبھی نہیں بنے گی، میرا سسر ایسا ہے، میرا چاچا سسر ایسا ہے، میری پارٹی کے اندر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ آج دیکھیں، یہ صرف نہ اللہ کی طرف سے ہم عمران خان کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اس ملک کے لوگوں کے اوپر یہ اللہ کی طاقت ہے کہ انسان، یہ جتنے لوگ ہیں آج مسلم لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، وہ اپنے منہ سے ساری چیزیں بتانا شروع ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا وہ ورکر ہے جو پچھلے 7-8 مہینوں سے اس ملک کی عوام کے لیے لڑ رہا ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد کے ورکر ہیں، اور کیونکہ پچھلے 7-8 مہینوں سے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 25 مئی ہو یا جو بھی ہو، انہوں نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ اور یہ ورکر کوئی مسلم لیگ نون کے ورکر نہیں ہیں کہ جن کے پاس کوئی پاورز نہ ہو۔ ان کے پاس، جب ہم اقتدار کے اندر تھے، ہماری گورنمنٹ تھی، تو یہی ورکر، یہی چیئرمین، وائس چیئرمین، ہمارے کونسلر، یوتھ کونسلر، کسان کونسلر، اور پارٹی کے جتنے بھی عہدیدار اور گلی محلوں کے جتنے ہمارے ورکر تھے، جو کوئی بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا تھا تو وہ اختیار ان کے پاس تھا، انہی کی ٹیمیں تھیں، یہی بتاتی تھی کہ کیا کرنا ہے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اسلام آباد کی وہ ترقی جو پچھلے تقریباً کوئی 60 سالوں سے یہاں پہ وہ کام جو 1985 میں ہوئے، روڈیں بنی، وہ اب آ کے ہم نے بنائی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے
اسلام آباد کی عوام کے سامنے سرخرو ہوئے، اور اسی طریقے سے یہ ورکر ہیں، اور ورکر کی وجہ سے ہی ہم لوگ یہاں پہ پہنچے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ ورکر کی وجہ سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، تو ان کی اہمیت تو میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں ان سب سے زیادہ ہے، کہ جو بھی محنت ہے، جو کوشش ہے، جو لگن ہے، وہ ان ورکرز کی ہے، اور انہی ورکرز کا وہ پیار محبت ہے، ان کی محنت ہے، جو بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی وجہ سے والنٹیئر محنت کرتے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، اپنے لیڈران کے لیے، اور ان کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچاتے ہیں۔ تو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے کے بعد بہت ساری پارٹیاں جو آپ نے دیکھی وہ اپنے ورکرز کو بھول جاتی ہیں، لیکن آج اللہ کا احسان اور شکر ہے، اور میں لاکھ دفعہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے حلقے کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ میرے ساتھ ان ٹچ ہیں، چاہے وہ MNA تھا، اب نہیں ہوں، تبھی اسی طریقے سے۔ اور یہ ہوتا ہے جی کہ جب کوئی بھی ورکرز کنونشن ہوتا ہے ہم ان سب کو بلاتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا جی، اس وقت کیونکہ عمران خان صاحب کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جیل بھرو تحریک کے اندر جو کارکنان ہیں وہ حصہ لیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو اپنے علاقے کی بات بتاتا ہوں کہ ہم جیل بھرو تحریک کا حصہ بنیں گے، اور جیلوں میں جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں کے ورکرز کے لیے اور یہاں کے لوگوں، کیونکہ آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو FIRs ہیں وہ اسلام آباد کے ورکرز کے اوپر ہیں، NA52 NA53 NA54 کے ورکرز کے اوپر ہیں۔ اور جس وقت بھی خان صاحب نے کال دی اسلام آباد، وہ 25 مئی ہو یا کوئی اور ایونٹ ہو جہاں پہ بہت بڑی بڑی رکاوٹیں، جہاں پہ پولیس کھڑی گولیاں مار رہی ہے، آنسو گیس کے شیل مار رہی ہے، تو یہ اس وقت نہیں گھبرائے، تو جیل جانا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں جی، اس وقت کیونکہ ایک طرف یہ جو بیان دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان صاحب کی جانب سے کہ جیل بھرو تحریک کا اعلان کریں گے اگر 90 روز کے قریب کے اندر الیکشن نہ ہوا، تو دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو بڑا جو ہے وہ مزاحیہ انداز میں لیا کہ ہم نے اس سے پہلے ہی تیاریاں کر رکھی ہیں کہ کارکنان کو گرفتار کرنے کی ہم نے لسٹیں تیار کر لی ہیں، اور گرفتاریوں کا سلسلہ ان سے پہلے ہی ہم شروع کر دیں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارے لیے یہ جیلیں جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ صرف خان صاحب اناؤنس کریں گے تو یہاں سے انشاءاللہ بہت سارے لوگ آلریڈی تیار ہیں۔ یار رانا ثناء اللہ کی تو بات ہی نہ کریں نا، وہ تو جعلی سی مونچھیں لگا کے ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، وہ تو اس 26 کلومیٹر کے اندر جو اسلام آباد ہے اس کو نہیں کنٹرول کر سکا، تو پورے اسلام آباد کے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو، ان کے بزرگوں کو، خواتین کو یہ کیسے کنٹرول کرے گا؟ یہ تو 25 مئی کو بھی بڑی پھڑکیں مارتا تھا جعلی قسم کی کہ میں یہ کروں گا، میں روکوں گا، تو روک کے دیکھتا نا، کیوں نہیں روکا تھا اس وقت؟ دیکھیں جی، شہباز شریف صاحب کو اپنے اوپر، اپنی جماعت کے اوپر بڑا اعتبار ہے۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہم خدمت کرنے والی جماعت ہیں، آپ آئندہ انتخابات کروا لیں، آپ دیکھ لیجئے گا ہماری خدمت کرنے والی جماعت ہی جیتے گی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو خدمت کرنے والی جماعت ہے، اپنے آپ کو لائک وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہم خدمت کرنے والی جماعت ہیں، ہم تقدیر بدلیں گے قوم کی، قوم نے اگر ہمیں موقع دیا تو ہم آپ کی تقدیر بدل دیں گے، ایسا کہنا تھا ایک ویڈیو کانفرنس کے اندر شہباز شریف صاحب کا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیانیے؟ دیکھیں میری بات سنیں، کون سی خدمت؟ پچھلے 40 سالوں سے 50 سالوں سے یہ خدمت کر رہے تھے نا لوگوں کی، انہوں نے جیبیں کاٹی، پاکستان کے ہر ادارے کو کمزور کیا، یہ کتنی بڑی خدمت ہے پاکستانی قوم کی۔ پاکستان باہر سے قرضے لے کے ڈالر یہاں پہ لے کے آتا ہے، اور ہر پاکستانی کے اوپر یہ قرضہ چڑھتا ہے اس کی صورت میں، اور جب پاکستان میں ڈالر آتا ہے تو یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، اپنے بچوں کی جائیدادیں انہوں نے باہر بنائی، یہ علاج باہر سے کرواتے ہیں۔ ان کا تو پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پاکستان تو آتے ہیں صرف پاکستان کی اس غریب قوم کے اوپر حکومت کرنے کے لیے، اور پاکستانیوں کو لوٹنے کے لیے، پاکستانیوں کا ٹیکس کا پیسے کو چوری کرنے کے لیے، اور پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو آج پاکستانی عوام، پاکستان کا نوجوان، خواتین، یہ بڑے باشعور ہو چکے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ یہاں پہ ایک سیکنڈ کے اندر جو میں نے بات کی ہوئی ہوتی ہے دوسرے دن وہ سامنے آ جاتی ہے پوری قوم کے۔ تو یہ کوئی خدمت نہ انہوں نے پہلے کی ہے نہ بعد میں کریں گے، یہ تو صرف مطلب ایسی جگہیں ڈھونڈتے ہیں، یہ ایسے گھر بیتو چور ہیں کہ یہ وہ جگہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے پیسہ نکالنا ہے اور پھر لوٹنا ہے اور پھر باہر جانا ہے۔ دیکھیں جی